آج ہم ایک ایسے نظریے کی تاریخ میں گہرائی تک جائیں گے جس نے ہماری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے، خاص طور پر جب بات سچائی، زبان اور مطلب کی ہو۔ ہم ساختیات یعنی اسٹرکچرلزم کی بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آج بھی اتنی اہم کیوں ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی پرانی کتابی بات نہیں ہے۔ یہ وہ انجن ہے جو پچھلی صدی کی زیادہ تر سوچ کو چلاتا رہا ہے، بشریات سے لے کر نفسیات تک، اور اس کے اثرات آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ تو آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس فکری دھاگے کو پکڑ کر اس کی جڑ تک پہنچیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 18ویں صدی میں زبان کے بارے میں سوچ میں آنے والی ایک چھوٹی سی تبدیلی 300 سال بعد آج کے اس پیچیدہ اور کبھی کبھی تو لگتا ہے جیسے انتشار سے بھرپور فلسفیانہ منظرنامے کا باعث کیسے بنی۔ یہ ایک جاسوسی کہانی کی طرح ہے۔ واہ، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ یہ بالکل ایک جاسوسی کہانی ہے۔ ہم زبان کے کلاسیکی یعنی الہامی تصور سے شروع کریں گے، پھر روشن خیالی انلائٹمنٹ کے دور میں جائیں گے، کوندلاک اور روسو جیسے مفکرین سے ملیں گے جو اس معاملوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں سے ہم فرڈینانڈ ڈی سوسیور کے انقلابی نظام تک پہنچیں گے، جو اس کہانی کے یوں سمجھیں کہ مرکزی کردار ہیں۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیریڈا اور فوکو جیسے مفکرین نے اسی نظام کو اندر سے کیسے توڑا۔ اس پورے سفر کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نظریات کے نتائج ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ نتائج ان مفکرین کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس جاسوسی کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ہزاروں سال تک جب لوگ زبان کے بارے میں سوچتے تھے تو ان کے ذہن میں کیا بنیادی خیال ہوتا تھا؟ دیکھیں، بنیادی خیال یہ تھا کہ زبان الہی ہے، ڈیوائن ہے۔ اسے انسان کی ایجاد نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ خدا کی ایک صفت تھی جو اس نے انسان کو عطا کی۔ بائبل میں ہے نا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا۔ اچھا، تو خیال یہ تھا کہ چونکہ انسان کو خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے، اس لیے ہمارے الفاظ کا حقیقت سے ایک گہرا فطری تعلق ہے۔ لفظ درخت صرف ایک لیبل نہیں تھا، بلکہ وہ کسی نہ کسی طرح اس درخت کے جوہر سے، اس کی اصلیت سے جڑا ہوا تھا۔ یعنی الفاظ میں ایک قسم کی جادوئی طاقت تھی کہ وہ صرف چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی حقیقت کو ظاہر کرتے تھے۔ پھر یہ سب بدلا کیسے؟ یہ اتنا مضبوط اور پرانا خیال آخر ٹوٹا کیسے؟ اس کی وجہ تھی سائنسی انقلاب۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں ڈیکارٹ، بیکن، نیوٹن، ان جیسے مفکرین نے ایک نئی سوچ کو جنم دیا۔ اچھا، ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ ہر چیز کی وضاحت مادی اور قابل مشاہدہ ہونی چاہیے۔ آپ ہر چیز کو ناپ تول سکتے ہیں، اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اس سوچ نے فلسفے پر زبردست دباؤ ڈالا کہ وہ بھی زبان کی ابتدا کی وضاحت الہی حوالوں کے بغیر خالصتاً انسانی اور مادی بنیادوں پر کرے۔ اور اسی کو زبان کے مطالعے کے لیے کوپرنیکن شفٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، جس طرح کوپرنکس نے کہا کہ کائنات کا مرکز زمین نہیں، سورج ہے، اسی طرح ان مفکرن نے زبان کی وضاحت کے مرکز سے خدا کو ہٹا کر انسان کو رکھ دیا۔ اب مقصد یہ تھا کہ زبان کا کوئی ایسا آفاقی، مادی اصول تلاش کیا جائے جو ہر انسان پر لاگو ہو۔ لیکن اس کوشش نے زبان پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیا۔ ایک منٹ، کیسا بوجھ؟ زبان تو ہم ویسے بھی بول رہے تھے، اس پر نیا بوجھ کیسے آ گیا؟ بوجھ یہ تھا کہ اگر آپ پیدائشی خیالات، روح اور الہی تعلق جیسے تصورات کو مسترد کر دیں تو انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ صرف زبان؟ جی، صرف زبان۔ اچانک زبانی وہ واحد چیز بن گئی جو انسان کو خاص بناتی تھی۔ اب انسانیت کے غیر معمولی ہونے کا سارا وزن زبان کے کندھوں پر آ پڑا تھا۔ اور یہ روشن خیالی کے اس بڑے منصوبے کا حصہ تھا کہ تمام ثقافتی اور مذہبی تعصبات کو ہٹا کر ایک خالص آفاقی انسانی فطرت کو دریافت کیا جائے۔ اچھا، تو اب فلاسفروں کو یہ ثابت کرنا تھا کہ زبان بغیر کسی خدائی مدد کے انسان کو کیسے منفرد بناتی ہے۔ اس کوشش میں ایک بڑا نام جان لاک کا آتا ہے، ان کا کیا کردار تھا؟ اس دور کی سوچ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے پیدائشی خیالات کے تصور کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور کہا کہ انسانی ذہن پیدائش کے وقت ایک خالی سلیٹ یعنی ٹیبلا راسا کی طرح ہوتا ہے۔ ہمارے تمام خیالات ہمارے حواس سے آتے ہیں،
دیکھنے، سننے، چکھنے وغیرہ سے۔ اور الفاظ کا کیا؟ الفاظ وہ ان حسیاتی خیالات کے محض نشانات یا لیبل ہیں۔ لوک کے لیے الفاظ سوچنے کے عمل میں ایک ثانوی حیثیت رکھتے تھے، ایک مجبوری تھے۔ یعنی اصل چیز خیالات ہیں جو حواس سے آتے ہیں، اور الفاظ صرف ان کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک فرانسیسی مفکر کاندیلاک اس سے متفق نہیں تھے۔ آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچی ہیں۔ یہی کہانی کا پہلا اہم موڑ ہے۔ کاندیلاک نے کہا، نہیں، لوک آپ غلط ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ الفاظ کے بغیر ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ سوچ ہی نہیں سکتے؟ جی، الفاظ خیالات کو پکڑنے اور ان پر غور کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان کے بغیر ہمارے خیالات پانی کی لہروں کی طرح بہہ جائیں گے۔ اس لیے اگر ہمیں انسانی علم کی ابتدا کو سمجھنا ہے تو ہمیں لسانی نشانات کی ابتدا کو سمجھنا ہوگا۔ یہ تو ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو کاندیلاک کے مطابق زبان سوچ کی بنیاد ہے، لیکن ان کے کام سے ایک ایسی تقسیم بھی پیدا ہوئی جس کے اثرات آج بھی ہمارے تعلیمی نظام میں نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کاندیلاک نے شاعری اور نثر کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ شاعری یعنی تمثیلی اور جذباتی زبان ہمارے ابتدائی فطری حسی تاثرات کے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کا کام ہمیں خوشی اور لذت دینا ہے، جبکہ نثر یعنی منطقی اور سیدھی زبان کا کام ہمیں مرزوبی تعلیم دینا اور سائنس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ وہی تقسیم ہے۔ فنون یعنی آرٹس کا تعلق موضوعی خوشی سے ہے، اور سائنس یعنی سائنسز کا تعلق موضوعی علم سے۔ یہ خیال آج بھی کتنا عام ہے، لیکن یہ نظام بظاہر تو بہت صاف ستھرا لگتا ہے۔ اس میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ایک بہت بڑی منطقی خامی تھی، اور اس خامی کو پکڑا ایک اور عظیم مفکر جان جاک روسو نے۔ روسو نے کہا کہ الفاظ کا حقیقت سے کوئی فطری تعلق نہیں، بلکہ یہ مکمل طور پر من مانے آربیٹریری سماجی معاہدے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سے منطقی تضاد یا کیچ 22 کیسے پیدا ہوا؟ تضاد یہ ہے، الفاظ کے معنی پر متفق ہونے کے لیے، یعنی ایک سماجی معاہدہ کرنے کے لیے، آپ کو پہلے سے ایک معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن ایک معاشرہ بنانے کے لیے آپ کو بات چیت کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے۔ تو پہلے کیا آیا، زبان یا معاشرہ؟ بالکل، یہ ایک ایسا دائرہ ہے جس سے خالصتاً فطری اور مادی وضاحتوں کی بنیاد پر باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ واہ، یہ تو واقعی ایک چکرا دینے والا مسئلہ ہے۔ تو روسو نے اس گتھی کو کیسے سلجھایا؟ روسو نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے آنے والی صدیوں کی سوچ کا رخ بدل دیا۔ چونکہ وہ زبان کو منطق اور خیالات کی بنیاد پر استوار نہیں کر سکے، اس لیے انہوں نے زبان کی توجہ خیالات سے ہٹا کر احساسات یعنی فیلنگز پر مرکوز کر دی۔ ان کے مطابق زبان کا بنیادی مقصد خیالات کا تبادلہ نہیں، بلکہ مشترکہ احساسات اور جذبات کا اظہار اور ان کا انتظام کرنا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا قدم ہے۔ اگر زبان کا بنیادی مقصد سچائی بیان کرنا نہیں بلکہ جذبات کو منظم کرنا ہے، تو اس کے نتائج تو بہت گہرے ہوں گے۔ بالکل، اور ہم آج ان نتائج کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ اگر زبان کا تعلق احساسات سے ہے تو سچائی اور حقیقت ثانوی ہو جاتی ہیں۔ پھر زبان کے درست استعمال کا معیار یہ نہیں رہتا کہ وہ حقیقت سے کتنی مطابقت رکھتی ہے، بلکہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ سماجی ہم آہنگی اور صحیح جذبات کو فروغ دیتی ہے یا نہیں۔ اسپیچ کوڈز اور پولیٹیکل کریکٹنس جیسی چیزیں۔ اچھا، ان سب کی جڑیں اسی سوچ میں ہیں۔ اسی خیال نے نفسیات اور سماجیات جیسے جدید انسانی علوم کی بنیاد رکھی، جو حقائق سے زیادہ مشترکہ احساسات اور سماجی ڈھانچوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو روشن خیالی کی یہ کوشش کہ زبان کی ایک خالص منطقی اور آفاقی بنیاد تلاش کی جائے، وہ ناکام ہو گئی، اور اسی ناکامی نے 20ویں صدی کے سب سے بڑے لسانی مفکر فرڈیننڈ ڈی سوسیور کے لیے میدان تیار کیا۔ سوسیور کو اکثر مارکس اور فرائیڈ کے ساتھ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تینوں شک کے ماہر یعنی ماسٹرز آف سسپیشن کہلاتے ہیں۔ ان تینوں کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ جو کچھ ہمیں سطح پر نظر آتا ہے، چاہے وہ سماجی رویے ہوں، انسانی نفسیات ہو یا زبان، اس کی اصل وضاحت ان گہرے غیر مرئی نظاموں میں چھپی ہوتی ہے جنہیں ہم براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ مارکس کے لیے وہ پوشیدہ نظام معاشی ڈھانچہ تھا، فرائیڈ کے لیے لاشعور، اور سوسیور کے لیے زبان کا غیر مرئی رسمی ڈھانچہ۔ وہ بنیادی تصورات ہیں، لانگ اور پیرول۔
میری سمجھ کے مطابق لانگ وہ پورا سسٹم ہے جیسے کرکٹ کے اصولوں کی کتاب، اور پیرول وہ ایک مخصوص میچ ہے جو کھیلا جا رہا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ لینگ زبان کا تجریدی نظام ہے، اس کے تمام قواعد، اس کی گرامر، جی، جبکہ پیرول بولنے کا انفرادی عمل ہے، یعنی آپ اور میں جو ابھی بات کر رہے ہیں۔ اور ساختیات کی دلچسپی صرف اور صرف لانگ میں ہے، یعنی اصولوں کی کتاب میں، نہ کہ کسی ایک کھلاڑی کے کھیل میں۔ یعنی فرد اور اس کی تحلیق کی صلاحیتیں غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ جی، اصل چیز وہ نظام ہے جو ہمیں بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اس نظام کو سمجھنے کے لیے سوسیور نے تاریخ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے نا؟ جی ہاں، انہوں نے ہم آہنگی کے مطالعے، سنکرونک اسٹڈی کو ترجیح دی، یعنی زبان اس وقت ایک مکمل نظام کے طور پر کیسے کام کرتی ہے۔ انہوں نے تاریخی مطالعے، ڈائیکرونک اسٹڈی کو مسترد کر دیا۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ لفظ گھوڑا کہاں سے آیا، بلکہ یہ کہ آج کے لسانی نظام میں اس کا کیا مطلب ہے۔ اس سے ان کا نظام وقت اور جگہ سے بالاتر آفاقی نظر آنے لگا۔ اور اب آتے ہیں ان کے سب سے انقلابی اور شاید سب سے متنازع خیال پر، نشان کی من مانی نوعیت۔ اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ دیکھیں، سوسور نے کہا کہ ہر لسانی نشان، سائن، کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہے نشان کنندہ، سگنیفائر، یعنی لفظ کی آواز یا اس کی تحریری شکل، جیسے درخت۔ دوسرا حصہ ہے نشان زدہ، سگنیفائیڈ، یعنی آپ کے ذہن میں درخت کا تصور یا کانسیپٹ۔ سوسور کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فطری، قدرتی رشتہ نہیں ہے۔ کوئی قدرتی رشتہ نہیں؟ جی نہیں، یہ رشتہ مکمل طور پر من مانا، آربیٹری ہے، یعنی ایک سماجی معاہدے کا نتیجہ ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیا واقعی لفظ درخت کا اصل حقیقی درخت سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ تو عقل کی خلاف لگتا ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہی ساختیات کی بنیاد ہے۔ سوسیور کی دلیل یہ تھی کہ اگر ان میں فطری تعلق ہوتا تو دنیا کی ہر زبان درخت کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انگریزی میں ٹری ہے، عربی میں شجر ہے، اور اردو میں درخت۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ زبان پہلے سے موجود چیزوں کو صرف نام دینے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کو معنی دینے، سگنیفائنگ کا عمل ہے۔ تو الفاظ کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں بلکہ دوسرے الفاظ سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی کسی چیز کی اپنی ذات میں نہیں ہوتے، بلکہ صرف فرق، ڈفرنس سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک انقلابی خیال تھا۔ رنگ سرخ کی تعریف اس لیے سرخ نہیں ہے کہ اس میں کوئی سرخی کا جوہر ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ نارنجی، گلابی یا نیلا نہیں ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے ہم ٹھنڈا کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمیں گرم کا تصور نہ ہو۔ کسی چیز کی اپنی کوئی شناخت نہیں، صرف دوسری چیزوں کے مقابلے میں۔ بالکل، اور یہ نظام بنیادی طور پر ثنائی مخالفتوں، بائنری اپوزیشنز پر کام کرتا ہے۔ اونچا نیچا، مرد عورت، دن رات۔ اس نظام کے تحت مرد کی تعریف وہ جو عورت نہیں ہے۔ ہر تصور کی شناخت اس کے مخالف پر منحصر ہے۔ زبان حقیقت کی عکاسی نہیں کرتی، بلکہ وہ حقیقت کو اپنی مرضی کے مطابق ان خانوں میں تقسیم کرتی ہے۔ تو سوسیور نے زبان کو ایک خود مختار، بند نظام کے طور پر پیش کیا جس کا حقیقت سے کوئی براہ راست تعلق نہیں۔ یہ نظریہ لسانیات کے دائرے سے باہر کیسے نکلا اور پوری ثقافت پر کیسے چھا گیا؟ اس کا سہرا کلاڈ لیوی اسٹراس جیسے مفکرین کو جاتا ہے۔ انہوں نے سوسیور کے نظریات کو بشریات اینتھروپولوجی پر لاگو کیا۔ انہوں نے دنیا بھر کے اساطیر یعنی متس کا مطالعہ کیا اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ تمام انسانی ثقافتوں کے پیچھے بھی ایک پوشیدہ لینگ یا ساخت موجود ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تمام اساطیری کہانیوں کی بنیاد آفاقی سنائی مخالفتوں پر ہے، جیسے فطرت، ثقافت، کچا پکا، زندگی موت۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایمیزون کے جنگلوں میں رہنے والے کسی قبیلے کی کہانی اور قدیم یونان کی اساطیر دونوں ایک ہی بنیادی منطقی نظام پر کام کر رہی ہیں، صرف ان کے نشان کنندہ مختلف ہیں۔ بالکل، اور اس کے نتائج بہت دور رس تھے۔ اس نے ہر چیز کو نسبتی، ریلیٹیو بنا دیا۔ اگر قدیم معاشروں کی سوچ صرف ایک مختلف لیکن مساوی طور پر پیچیدہ اور درست لاجک نظام ہے، تو پھر مغربی فلسفہ یا سائنس یہ دعویٰ کیسے کر سکتی ہے کہ وہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے یا کسی بھی طرح سے بہتر ہے؟
تمام نظام برابر ہو گئے؟ تو پھر اس نظام میں سچائی، انصاف یا انسانی فطرت جیسے بڑے تصورات کا کیا بنے گا؟ وہ تحلیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اب آفاقی حقیقتیں نہیں رہتے، بلکہ محض سماجی تعمیرات، سوشل کنسٹرکٹس بن جاتے ہیں، جن کی تعریف ایک مخصوص لسانی نظام کے من مانے معاہدوں سے ہوتی ہے۔ اگر الفاظ کا تعلق سچائی سے نہیں بلکہ صرف ایک نظام کے اندرونی فرق سے ہے، تو زبان پر کنٹرول حاصل کرنا حقیقت میں طاقت کا کھیل بن جاتا ہے۔ سماجی احساسات کو منظم کرنا اور گروہی طاقت کا قیام سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ ساختیات نے تو پہلے ہی حقیقت کی بنیادیں ہلا دی تھیں، لیکن پھر پس ساختیات آئی، پوسٹ اسٹرکچرلزم، جس نے اس نظام کو مزید آگے دھکیل دیا یا شاید اسے توڑ ہی دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ پس ساختیات نے ساختیات کے اپنے ہی ہتھیار اسی کے خلاف استعمال کیے۔ ژاک ڈیریڈا جیسے مفکرین نے سوسیور کے نظام میں ایک بنیادی خامی کی نشاندہی کی۔ انہوں نے سوال کیا، اگر معنی صرف اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک نشان کیا نہیں ہے، تو یہ فرق کا کھیل آخر ختم کہاں ہوتا ہے؟ اچھا، سوسیور نے فرض کیا تھا کہ زبان کا نظام مستحکم اور بند ہے، لیکن ڈیریڈا نے دکھایا کہ یہ نظام بنیادی طور پر غیر مستحکم ہے۔ تو اگر سوسیور نے ہمیں ایک لغت دی تو ڈیریڈا کہہ رہا ہے کہ اس لغت میں کسی بھی لفظ کی تعریف حتمی نہیں ہے اور ہر لفظ ہمیں صرف دوسرے لفظوں کی طرف بھیجتا رہتا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا چکر۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ آپ لغت میں کسی لفظ کا مطلب دیکھتے ہیں، اس کی تعریف میں کچھ اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کا مطلب دیکھتے ہیں تو ان کی تعریف میں مزید نئے الفاظ آ جاتے ہیں۔ آپ کبھی بھی لغت سے باہر نکل کر اصل چیز تک نہیں پہنچ سکتے۔ معنی ہمیشہ مؤخر، ڈیفرڈ ہوتے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی مکمل طور پر موجود نہیں ہوتے۔ ڈیریڈا نے اس تصور کے لیے ڈفرنس کی اصطلاح استعمال کی، اور اسی سے لوگو سینٹرزم پر حملہ ہوا۔ یہ ایک مشکل اصطلاح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈیریڈا نے کہا کہ تمام مغربی فکر کی بنیاد ایک ماورائی نشان زدہ یعنی ٹرانسینڈنٹل سگنیفائڈ کے مفروضے پر ہے۔ یہ ایک ایسا حتمی اینکر ہے جو زبان کے کھیل سے باہر ہے اور اسے استحکام بخشتا ہے، جیسے خدا، عقل یا سچائی۔ یعنی ایک ایسا خیال جس پر سب متفق ہوں کہ یہ حتمی سچائی ہے، جیسے ریاضی میں 2+2=4 ہوتے ہیں، ایک ایسی چیز جو بحث سے بالاتر ہو۔ بالکل۔ ڈیریڈا کہتا ہے کہ فلسفے اور ثقافت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ سچائی کو نام دیتے ہیں، آپ اسی وقت اس کا الٹ جھوٹ بھی بنا دیتے ہیں، اور وہ خود اسی زبان کے کھیل کا حصہ بن جاتی ہے جسے اسے کنٹرول کرنا تھا۔ کوئی حتمی لنگر نہیں ہے، اس لغت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر لغت سے باہر کوئی حتمی مطلب نہیں تو پھر مصنف کے ارادے کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ جی ہاں، اور یہی رولاں بارتھ کا مشہور تصور مصنف کی موت ہے۔ اگر معنی ہمیشہ بکھرتے اور موخر ہوتے رہتے ہیں تو مصنف یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے متن کا ایک ہی صحیح مطلب ہے۔ مطلب کی تخلیق کا اختیار مصنف سے چھن کر قاری کے پاس آ جاتا ہے۔ قاری اب بادشاہ ہے، اور ایک متحد ذات کا تصور، وہ بھی ایک فکشن بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بہت تجریدی اور فلسفیانہ ہے۔ آخر میں مشیل فوکو کے ساتھ یہ سب کچھ براہ راست سیاسی کیسے بن جاتا ہے؟ وہ تصنعی تقسیم، جیسے مہذب، غیر مہذب، نارمل، اب نارمل، مرد عورت کو استعمال کر کے دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، انہیں کیٹیگری میں ڈالتے ہیں اور اس طرح انہیں کنٹرول اور خارج کرتے ہیں۔ فوکو کے لیے اس تجزیے کا مقصد صرف دنیا کو سمجھنا نہیں بلکہ طاقت کے ان ڈھانچوں کو بے نقاب کرنا اور اسٹیٹس کو چیلنج کرنا۔ یعنی سچائی کے تمام دعوے ان کے نزدیک محض طاقت کے کھیل ہیں۔ جی بالکل۔ یہ واقعی ایک چکرا دینے والا سفر تھا۔ ہم نے ایسی دنیا سے آغاز کیا جہاں الفاظ کا حقیقت سے الہی تعلق تھا، اور ہم ایک ایسی دنیا پر پہنچے ہیں جہاں الفاظ کا کوئی حتمی مطلب نہیں، ذات بکھر چکی ہے اور زبان طاقت کا ایک سیاسی آلہ بن گئی ہے۔ الہی لفظ سے من مانے لفظ تک، اور پھر مؤخر شدہ لفظ تک کا سفر۔ اور اس پورے سفر میں کلیدی موڑ روسوں کے ہاں آیا تھا۔ استدلال اور فہم پر موضوعاتی ارادے اور احساس کو ترجیح دینا۔ یہ وہ بنیادی تبدیلی تھی جس کے نتائج آج ہماری سیاست، ہماری ثقافت اور ہماری شناخت کے ہر پہلو میں نظر آتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ہماری آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک حتمی غور طلب سوچ کی طرف لاتا ہے۔ جنس یعنی سیکس اور صنف یعنی جینڈر کے درمیان جدید بحث پر غور کریں۔
یہ بحث اکثر ایک ایسی صنعتی تقسیم پر سیاسی جدوجہد کے طور پر پیش کی جاتی ہے جہاں ایک اصطلاح صنف جو موضوعی شناخت یا داخلی ارادے کے طور پر بیان کی جاتی ہے، دوسری اصطلاح جنس جو موضوعی فطرت یا خارجی حقیقت کے طور پر بیان کی جاتی ہے، کہ اختیار اور طاقت کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ سوسیور کے منمانے نشان اور روسو کے جذبات اور ارادے پر زور کو دیکھتے ہوئے کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ کیا صنفی شناخت کا تصور اس رومانوی تحریک کا تازہ ترین اور شاید حتمی ارتقا ہے؟ کیا یہ وہ آخری فلسفیانہ قدم ہے جو کسی بھی خارجی موضوعی فطرت کی طرف سے بیان کردہ حقیقت پر موضوعی ارادے اور احساس کو مکمل ترجیح دیتا ہے؟ اس پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔